معاملہ، غصے کا معاملہ، دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب۔ باقی رہا رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت، تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شمار عبادتیں کرو، نیکیاں کرو، ریاستیں کرو، فرمایا کہ اپنی عبادات اور اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، حالانکہ میرے عمل کائنات کے لیے اسوہ، نمونہ، مثال اور آئیڈیل ہے، لیکن اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ رحمت کتنی اہم چیز ہے۔ ایک شخص میدان محشر میں پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، اللہ پوچھتا ہے اس کی کیا نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ 500 سال کی عبادت، بڑی لمبی عمر تھی، 500 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، جنت میں داخل کرو میری رحمت کے ساتھ۔ وہ شخص بول اٹھا کہ یا اللہ میری 500 سال کی عبادت بھی تو ہے، اس کا کریڈٹ کیوں نہیں ملا؟ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جنت میں لے جاؤ اس کی 500 سال کی عبادت کی وجہ سے۔ 3 بار اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ، اور تینوں بار وہ کہتا ہے وہ عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی عبادت کو تول لیتے، وزن کرتے ہیں اس کی عبادت کی کیا قیمت۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی وقت ایک میزان لایا جائے گا، اس کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت ہوگی، دوسرے میں اس کی دنیا کی کوئی ایک نعمت ہوگی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب اس کی 500 سال کی عبادت کا ایک آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے وزن ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ بھاری پڑ جائے گی اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری 500 سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے کہ میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکی، اب باقی نعمتیں دنیا کی، جنت کی اور آخرت کی، ان کا حساب۔ وہ شخص رو پڑے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ ان تمام نفوس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے کس قدر ضروری ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، اس کے لیے یہ دین رحمت ہے جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے امیر جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کو دین رحمت کے عنوان پر جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید شیخ کی نصیحتیں سنیں اور دین رحمت کی جو رحمتیں ہیں اس کو سمیٹتے جائیں۔ فضیلت شیخ، آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین رحمت کی وجہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ حضرات، انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سب لوگوں کے لیے کھانا ہے، کوئی بھی نہ جائے، اور سنت بھی یہ ہے کہ جب طعام کی دعوت ہو تو کھانا کھانے کے بعد ہی آدمی کو جانا چاہیے۔ جو حضرات یہاں پر موجود ہیں سب کو اعلانات کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا، اس لیے آپ لوگوں کی آج صبح فجر تک چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور کل بھی انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں مکہ والوں کے کہ جدہ والوں کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ شہباز بھائی وہاں سے کھانا لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ حضرات، دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوت سینٹر، حی السلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل
اسکول اور مدرسہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کے تعاون سے منعقد ہوا ہے. اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے. یہ 2 روزہ کانفرنس ہے. اس کانفرنس کے اندر نہایت ہی قیمتی عناوین، قیمتی موضوعات آپ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. 10-15 احباب بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ عنوان آپ لوگوں کے لیے چنے ہیں. اس طرح کے عنوان ہم نے واللہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا انداز جو آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے شیوخ سے، پہلی مرتبہ ہم نے محسوس کیا ہے. اللہ رب العالمین شیوخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا، تو مغرب کی نماز آپ لوگ یہاں پر پڑھیں. سب سے پہلا خطاب کل شیخ طاہا سعید صاحب انعام، سچائی کا انعام کے عنوان پر فرمائیں گے. اور عشاء کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی علمی شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہے، شیخ الحدیث ہیں اور صحیح بخاری جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں، نہایت ہی علمی شخصیت فضیلت شیخ عبدالستار حماد صاحب. وہ ان کا خطاب ہوگا. شیخ معراج ربانی چونکہ نہیں آ سکے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی شیخ معراج کا بھی 5-10 منٹ کا خطاب فون پر ہوگا. وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے. میرے والدین ہندو ہیں، اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں، سہارا لے کر چلتے ہیں. مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لیے کہتے ہیں. میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں؟ میں اب کیا کروں؟ کیا ان کی فرمانبرداری کروں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. والدین کی خدمت آپ کا فرض ہے، ان کی خدمت کیجیے دنیاوی امور میں. اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لے جانے کا تقاضا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مندر میں جا کر انہوں نے شرک کرنا ہے. آپ ان کو لے کر جائیں گی تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے، تو یہ تعاون باطل ہے. تو اس قسم کا کوئی تقاضا یا اصرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ کیجیے. باقی دنیاوی امور، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں، اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاسن ان پر پیش کیجیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ ناجائز اور باطل ہے. جزاک اللہ خیر. یہاں کسی بھی قسم کے اعلان بانٹنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ ادارہ جب تک کہ ہمارے پاس ادارے کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر اعلان تقسیم کریں. دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر اہل توحید نہیں ہیں. بھائی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ لوگ جائیں تو براہ کرم تعاون فرمائیں. سوال یہ ہے، مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے؟ روح کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین. جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوگی. سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے، اور علیین جنت کی نعمتیں ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں. تو روحوں کا مستقل جنت ہی اگر نیک ہوں، اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اسلام مکمل دین ہے، کیا عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، اور زائرات القبور کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت کے لیے عورت کا جانا یہ باعث لعنت ہے. لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی. البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو، اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لیے ناجائز ہے. کیا قبرستان میں کسی رشتہ دار کی قبر پر جانے کی رشتہ دار متوفی کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟ ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفی کے جو رشتہ دار ہیں ان تک ان کی بعض باتیں پہنچاتا ہے.
किस तरीके से पहुंचाता है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खबरें बयान की हैं उन पर हम ईमान लाते हैं कि मुतवफ़ी को अपने रिश्तेदारों की कुछ बातें, कुछ खबरें पहुंचती हैं और वो उन खबरों का इंतज़ार भी करते हैं। एक हदीस मौजूद है, उनका इंतज़ार भी करते हैं वो। इस हद तक हमें खबर मिली है, इस पर हम ईमान लाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई आप बराए करम उधर तशरीफ ले जाएं। सवाल यह है, क्या किसी मुतवफ़ी को अच्छी हालत में देखने का मतलब यह है कि उसके गुनाह माफ कर दिए गए हैं और वो खुश है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रुय्या सालिहा कि नेक